اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ صبح عاشور سب آل رسول بوند بھر پانی کے لیے محتاج تھی۔ ادھر دوسری طرف پورے گھاٹ پر پہرا تھا۔ ایک آہنی دیوار تھی جو امام حسین کے عزیزوں اور دریا کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، مگر پھر بھی کسی کی پیشانی پر شکن نہ تھی، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہ تھا۔ ایک دم سے دشمن کے لشکر میں طبل جنگ بجنے لگا۔ امام کے خیمے گونج گرج سے ہلنے لگے، بچے دہل کر رونے لگے۔ امام نے دوستوں کو تیاری کا حکم دے کر تیزی سے خیموں کی طرف چلے۔ خواتین خوف سے بحال ہو رہی تھیں، بچے بلک رہے تھے۔ زینب بنت علی مصلی پر بیٹھی گڑگڑا کر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ الہی میرے بھیا کی خیر ہو، انہیں تیری امان میں سونپا۔ میری بھاوج کا سہاگ نہ اجڑے، گودی ہری رہے۔ ان معصوموں پر رحم فرما میرے مولا، تیرے رسول کی اولاد ہیں، پاکوں سے جاں بلب اور پیاس سے بے دم ہو رہے ہیں۔ اب ہم بے کسوں کا سہارا صرف حسین ہیں۔ نانا چلے گئے، ماں نے بھی الوداع کہا، بابا کے بعد حسن کو بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ آج حسین کی بھی خیر نظر نہیں آتی۔ امام علی مقام بہن کے پاس جا کر مصلی پر ہی بیٹھ گئے۔ بنت علی، خدا کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ وسیع دنیا دی جس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، مگر انسان نے ناکہ بندی شروع کر دی، پہرے لگا دیے، قفل ڈال دیے اور زندگی کو مسموم بنا ڈالا۔ زینب نے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ بھیا، کیا کوئی راستہ نہیں؟ ذرا بچوں کی صورت دیکھیے، دل پر چھریاں چلنے لگی ہیں، مجھ سے اب دیکھا نہیں جاتا، خدا را کچھ کیجیے۔ امام علی مقام نے کہا، اچھا زینب، میں ان بدبختوں کو سمجھاؤں گا۔ نہیں خدا را، آپ نہ جائیے، آپ کو جیتا نہ چھوڑیں گے، وہ اپنی طاقت کے غرور میں اندھے ہو رہے ہیں۔ زینب گھبرا گئیں۔ بہرحال زینب، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں، ان کو سمجھاؤں میرے نانا کی امت ہیں، شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے۔ زینب کو اٹھایا، زینب اٹھو، ذرا اپنی بھابھی کو تو بلا لاؤ، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کیا میدان جنگ میں جانے کے لیے تم لوگ ہمیں تیار نہیں کرو گی؟ جاؤ زینب، ہمارے نانا کی ابا لے آؤ، آج ہم وہی پہن کر مقتل کی طرف جائیں گے، اور بابا کی تلوار بھی۔ آج یہ دونوں ہمیں بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں، ان کے لباس اور اسلحہ سے ہمیں ان کی قربت محسوس ہوگی، ہماری ہمت بڑھ جائے گی۔ ہمارا علم بھی لے آؤ، ہماری فوج کا علم بردار بھی سب کی رائے سے منتخب کیا جائے گا۔ سب نے مل کر امام علی مقام کو علی ابن ابی طالب کے زرہ و بختر پہنائی۔ امام نے علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار کو بوسہ دے کر کمر سے باندھا۔ سیدانیاں کھڑی زارو قطار رو رہی تھیں۔ زینب بنت علی علم تھامے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ اور محمد ماں کے پاس آئے اور پوچھا، مادر گرامی، علم برداری کی سعادت کسے نصیب ہوگی؟ ہم بھی تو ماموں جان کے جانثاروں میں ہیں، پر ان سے کچھ عرض کرتے ڈر لگتا ہے۔ آپ بہن ہیں نا، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ زینب نے اشارے سے دونوں بچوں کو خاموش کیا۔ امام مالک کو مختار ہیں، وہ جس کو چاہیں گے یہ عزت بخشیں گے،
میں ایک لفظ بھی نہ کہوں گی۔ بچے اور قریب ہو گئے۔ مادر گرامی، ہم شیر خدا کے نواسے ہیں، علم برداری کا حق ہمیں پہنچتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ضد پر قائم رہے۔ بس زیادہ باتیں نہ کرو، ایک تم ہی شہر خدا کے نواسے نہیں، میں تو جدھر نظر ڈالتی ہوں علی کے جگر گوشے نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پتہ ہے بابا کو جو علم برداری کا شرف ملا تھا وہ ان کی جمع مردی اور جاں بازی کا ایک ادنا سا اعتراف تھا۔ کیا نازک وقت تھا، اسلامی فوجیں روم اور شام کے لشکر جرار کے آگے پسپا ہو رہی تھیں۔ خیبر کا خلاف پتہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تب میرے بابا نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ نانا نے انہیں علم سونپا اور انہوں نے اس کی شان دوبالا کر دی۔ غنیم کے چھکے چھڑا دیے تھے، دشمن پیٹ دکھا کر بھاگا۔ تم نے ابھی کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ کون سے مورچے جیتے ہیں کہ علم برداری کے خواب دیکھنے لگے ہو؟ بچے کہنے لگے، مادر گرامی ہمارے دادا جان بھی علم بردار تھے۔ بچوں، جعفر طیار نے یہ شرف اپنی تلوار کے زور سے حاصل کیا تھا۔ باپ دادا کے کارناموں کا سہارا نہ لو۔ آج موقع ہے تم بھی کچھ جوہر دکھاؤ، اپنا لوہا منگواؤ۔ لوگ بے ساختہ کہہ اٹھتے، ہاں تم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ بچوں کے منہ اتر گئے، شرم سے نگاہیں جھک گئیں۔ بیٹا تمہیں خبر بھی ہے میرے جی پر کیا گزر رہی ہے؟ میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، ان ظالموں کے مقابل میں جا رہا ہے، ان کی جان خطرے میں پڑی ہے، میرا دل ہولا جا رہا ہے۔ حشر کے دن اماں کو کیا جواب دوں گی؟ تمہیں اپنے منصب کی فکر ہے؟ بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام حسین نے آ کر دونوں بچوں کے کاندھوں پر پیار سے ہاتھ رکھ دیے اور بولے، زینب تم میرے سپاہیوں کی دل کی چکنی کر رہی ہو، یہ تو شیروں کے شیر ہیں، تم دیکھنا یہ میدان جنگ میں ایسے جوہر دکھائیں گے کہ دنیا انگشت بدنداں ہو جائے گی۔ آخر کس ماں کے لال ہیں؟ اگر اکثریت کی یہی رائے ہوگی تو انہیں علم دے دیا جائے گا، مجھے انکار نہیں ہے۔ بھیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے علم کیوں کر اٹھا سکیں گے؟ علم کی شان میرے خیال میں عباس ابن علی ہی قائم رکھ سکیں گے، اور وہی اس کے اہل بھی ہیں۔ زینب نے بے اختیار کہا۔ سب نے کہا ہم سب کی بھی یہی رائے ہے۔ عباس ابن علی میرے سامنے آؤ۔ امام مسکرائے۔ عباس نے آستین سے پیشانی کا پسینہ پوچھا، جھک کر قدم بوس ہو گئے۔ زینب نے چھوٹے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور علم ان کے سپرد کر دیا۔ بھائی اس علم کی شان قائم رکھنا۔ سب عباس کو مبارکباد دینے لگے۔ عباس کی بی ایک کونے میں بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے وجی شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ فخر سے ان کا سر بلند ہو گیا، آنسو بہنے لگی۔ زینب بنت علی کے سامنے جھک کر بولی، اس عزت افزائی کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ زینب بنت علی نے بھاوج کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بولی، خدا تمہاری مانگ اور کوک دونوں سلامت رکھے۔ میں تو آپ کی کنیز ہوں، اللہ ہمارے امام کو جیتا رکھے۔ بانوں کا سہاگ قائم رہے اور بچے دیے ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھے۔ لوگوں یہ کیسا ہجوم ہے؟ اچانک سکینہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی آئیں۔ کسی نے انہیں بتایا چچا عباس کو علم برداری ملی ہے۔ اللہ کہاں ہے ہمارے امو، ذرا ہمیں پیار تو کرنے دو نے۔ سب خوش ہو رہے تھے مگر انہم ایک طرف بجے سے کھڑے تھے۔ زینب نے انہیں روحانسا دیکھ کر سمجھ گئی کہ علم نہ ملنے کا غم ہے۔ بے اختیار بچوں پر پیار آ گیا، اشارے سے بلایا، یہ منہ کیوں اترے ہوئے؟ دونوں نیچی نظریں کیے کھڑے رہے۔ تمہارے اس رویے سے جانتے ہو میرا دل کیسا دکھ ہے، تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں۔ تم میری 10 برس کی کمائی کا ثمرہ ہو، میری زندگی کا سہارا ہو۔
منہ صاف کر لو، میرے 10 برس کی محنت پر پانی بھر گیا، کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دونوں بچے رو کر ماں سے لپٹ گئے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم تو عباس مامو جان کے غلام ہیں، ابھی ہم ان کے قدم چھون لیں گے۔ نہیں امی، ہمیں آپ کے سر کی قسم، علم نہ ملنے کا کوئی غم نہیں، ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ ہم نے ایسی بات ہی کیوں کی، ہم ایسی بچپنے کی باتیں کرتے چلے گئے، اب سب ہمارے دل ہی دل میں مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے ہماری گردن جھکی ہے۔ تمہاری عمر دراز ہو بچوں، دنیا بھر کی کامیابی نصیب ہوں، جاؤ مبارکباد دو ماموں کو، اور ہاں سچے دل سے مبارکباد دینا۔ جب اون و محمد مبارکباد دینے گئے تو عباس ابن علی نے اون سے کہا، ذرا ہمارے یہ علم تو تھامو، ہم ذرا یہ تسمہ اچھی طرح سے باندھ لیں۔ اون کا منہ فق ہو گیا، نہیں نہیں، بدشگونی ہو جائے گی۔ نہیں، تم دونوں مل کر تھامو، یہ بدشگونی نہیں ہوگی۔ انہوں نے دونوں کو علم تھما دیا۔ آج بھی ہر بچے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ علم حضرت عباس اٹھائے۔ بچوں، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح ساری زندگی مولا کے علم کو سربلند رکھیں۔ ان دونوں بچوں کے دل بھی دھک دھک کر رہے تھے، چہروں پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ عباس ابن علی بڑے اطمینان سے تسمہ باندھ رہے تھے۔ علی اکبر اور قاسم بھی قریب آ گئے، شاید اس خیال سے کہ علم ڈگمگا نہ جائے تو ڈگمگا جائے گا تو سنبھال لیں گے، مگر عباس نے ان کو اشارے سے منع کر دیا۔ علم جب ہی گرتا ہے جب علم بردار گرتا ہے، عمر کی قید نہیں، یہ تو جذبے کی شدت پر منحصر ہے۔ اون محمد، تمہیں امام کے الفاظ یاد نہیں؟ اس جہاد میں چھوٹا بڑا ہر فرد سپاہی ہے اور اسے اپنا مورچہ سنبھالنا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر وقت پڑا تم اکیلے نہ صحیح دونوں مل کر اس علم کے وقت کو قائم رکھو گے۔ بچے چاروں طرف سے علم کو گھیرے کھڑے تھے، کوئی چوم رہا تھا، کوئی آنکھوں سے لگا رہا تھا، سبز پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا، اور بچوں کی آنکھوں کو عجیب سی تراوت مل رہی تھی۔ سکینہ نے سوکھے ہونٹوں پر خوش زبان پھیری، امو جان، اللہ اس علم کو دیکھتی ہوں تو میری پیاس کم ہو جاتی ہے۔ ادھر امام عالی مقام کی مختصر سی فوج علم اور علم بردار کے انتظار میں بے قرار تھی۔ سب جانتے تھے حسین ابن علی کو اپنی بہن سے بے انتہا لگاؤ ہے، وہ فاطمہ ثانی ہیں، خیر و برکت کے لیے وہ ہر کام میں ان سے مشورہ ضرور لیتے ہیں۔ علم برداری کے لیے خود انہوں نے عباس ابن علی کا نام تجویز کیا۔ اتنے میں لوگوں نے لکھا، عباس علم سنبھالے، آہستہ قدم اٹھاتے باہر آئے۔ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے خود شیر خدا علی ابن ابی طالب علم اٹھائے چلے آ رہے ہیں، چہرے پر انتہائی جلال، آنکھوں میں سرخ ڈورے خون بھری تلواروں کی طرح کھچے ہوئے تھے۔ لوگ انہیں ماہ بنی ہاشم کہا کرتے تھے۔ اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب سڑک پر نکلا کرتے تھے تو راہ چلتے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ قداور ایسے تھے کہ عربی گھوڑے پر سوار ہوتے تو آسانی سے پیر زمین پر ٹکا لیتے تھے۔ روز صبح ان کا چہرہ دیکھنا اچھا شگون مانا جاتا تھا۔ جب کبھی مدینے کی عورتیں عباس ابن علی کے آنے کا سنتی تھیں گلیوں میں تو اپنی چھتوں پہ چڑھ کر عباس کا صدقہ نکالا کرتی تھیں۔ لوگ انہیں رحمت کا پیغامبر کہتے تھے۔ ہر چہار طرف مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے علم بردار علم اٹھائے نکلے، پھر خیمے کا پردہ اٹھا، امام عالی مقام نے قدم باہر نکالا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔